سکتے تھے۔ ملک الموت سے کسی آدمی کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کا یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ جب بھی کسی آدمی کو پکڑنا ہوتا ہے تو اس کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ تمہارے خلاف یہ مقدمہ دائر ہو گیا ہے، تم اس کی جواب دہی کی تیاری کر لو۔ پھر نوٹس آتا ہے، پھر نوٹس آتا ہے، پھر جا کے وہ پیش ہوتا ہے، پھر اس سے باز پرس ہوتی ہے، جواب ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں۔ تو ایک اصول ضابطہ ہے، اور آپ اچانک بیٹھے بیٹھے آپ دھمکتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں۔ اچانک انسان بیٹھا ہوا ہے اور آپ دھمکے روح قبض کر لیا آپ نے، تو لہٰذا نوٹس ہونا چاہیے۔ ملک الموت نے کہا کہ بھائی جتنے نوٹس میں دیتا ہوں اتنے نوٹس تو دنیا کا کوئی عدالت نہیں دیتی، جتنے نوٹس میں بھیجتا ہوں دنیا کی کوئی عدالت نوٹس نہیں بھیجتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ میرے نوٹس کا نوٹس ہی نہیں لیتے۔ افسوس یہ ہے کہ آپ میرے نوٹس کا نوٹس ہی نہیں لیتے۔ کہا کہ میرا نوٹس یہ ہے کہ جب تمہارا کوئی عزیز مرتا ہے، یہ میرا نوٹس ہے کہ تم بھی مرنے والے ہو، میں آنے والا ہوں۔ کوئی پڑوسی مرتا ہے تو یہ میرا نوٹس ہے کہ دیکھو یہ گیا، میں آنے والا ہوں اور تم کو بھی کیا کروں، لے جاؤں۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا، ٹی وی میں، کینسر میں، یہ میرا نوٹس ہے کہ میں آنے والا ہوں۔ یہ جو تمہارے سفید بال نکل آئے نا، یہ سفید بال بھی میرا نوٹس ہے کہ وقت قریب ہے۔ یہ تمہارا پوتا ہو گیا، یہ پوتا جو ہے یہ بھی دلیل ہے کہ بس اب وقت فارغ کرو، ہمارے لیے جگہ خالی کرو، آپ جاؤ ہمارے لیے کیا کرو، جگہ خالی کرو، یہ نوٹس ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تم نے میرے نوٹس کا نوٹس ہی نہیں لیا، اور آپ کہتے ہو کہ اچانک دھمکا ہے اور اچانک بیٹھے بیٹھے روح قبض کر لے۔ بات صحیح ہے نہیں جی؟ نوٹس کیا لیں گے؟ قبرستان جا رہا ہے، قبر میں دفن کر رہے ہیں، وہاں پہ ایران کی، توران کی، تیری میری، اس کی اس کی باتیں چل رہی ہیں، بجائے یہ کہ آخرت کی فکر ہو، ذکر ہو، اذکار ہو، تلاوت ہو، غم ہو، افسوس ہو۔ وہاں پر غیبتیں ہو رہی ہیں، قبرستان میں بیٹھ کے مردے کو دیکھ کے وہاں پہ انسان کو دھیان نہیں آ رہا آخرت کا کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے اور مجھے بھی چار کندھوں میں اٹھا کے یہاں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ بیماری اچانک ہے کہ نہیں آتی۔ آپ نے مجھ سے زیادہ بیماروں کو دیکھا ہوں، رو رہے ہوتے ہیں، افسوس کر رہے ہوتے ہیں، کیا پہلے کر لیتے، عبادت کر لیتے، معمولات کر لیتے، مجالس ذکر میں شرکت کر لیتے، تبلیغ میں چلے جاتے، جہاد میں چلے جاتے، لیکن اب کچھ کر نہیں سکتے، ایسی بیماری ہے، ایسی بیماری۔ یہ بڑھاپا آ گیا، جوانی ویسی خرمستی میں گزاری، اب بڑھاپے میں انسان افسوس کر رہا ہے، نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اگر صحت کے زمانے میں اور فرصت کے زمانے میں اور جوانی کے زمانے میں یہ نیکیوں میں جو وقت لگاتا، اب اگر بیماری کی وجہ سے نہیں بھی کر پا رہا پھر بھی اللہ اجر دیتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں بھی کر پا رہا بغیر کیے پھر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا۔ مشغولیت کی وجہ سے فرصت میں جو نیکیاں کرتا تھا نہیں کر پا رہا، بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، اس نے مصروف کر دیا، اب کیا ہے بغیر کیے ان معمولات کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ لیکن افسوس ان لوگوں پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اکثریت اس سے غافل ہے، غفلت نہ پڑی ہے کہ یہ ساری نعمتیں موجود تھیں، جوانی موجود تھی، مالداری موجود تھی، فرصت موجود تھی، صحت موجود تھی، اور اس کے ہوتے ہوئے اس نے اپنی لایانی میں، فضولیات میں، لغویات میں، خرمستی میں، راحت و آرام میں، ویسے ہی کھیل کود میں، اس سے بڑھ کر گناہ میں اوقات سارے کے ضائع کر دیے۔ یہ وقت بھی ضائع ہوا، اب کر نہیں پاتا، ملنا بھی کچھ نہیں ہے، سوائے افسوس کے کوئی چیز کام نہیں ہے۔ اس لیے امام داؤد نے لکھا ہے کہ ان چاروں حدیث میں سے کسی ایک حدیث پر بھی عمل کر لے انسان کے نجات کے لیے کافی۔ تو بھئی ہماری ان مجالس ذکر کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان غفلت کی زندگی سے نکلے۔ یہ غفلت بہت بڑی بیماری ہے، یہ غفلت جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ان مجالس میں آنے سے، علماء صلاح کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالی آخرت کی یاد، قبر کی یاد، آخرت کی فکر اور موت کی تیاری اور آنے والی جو زندگی ہے مرنے کے بعد اس کی تیاری کی فکر قرآن نصیب فرما دیتے۔ تو خود اس کو اوڑھیں،
اپنی آل اولاد کو اس کو اڑائیں، فکر کریں، اس کا تذکرہ کریں، اور جہاں جائیں اس کا تذکرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور غفلت سے نکال کر ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اپنے اوقات کو عبادات میں اور بڑی سے بڑی عبادت میں اور اپنے معمولات کے پورا کرنے میں، اور سب سے بڑی چیز اپنے اس دل کی صفائی اور تزکیے میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔